محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کا حال آ گیا جی. اپنے آقا اور دو جہاں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا کرتا ہے اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے. اس لیے مختصر حال ان کا لکھا جا جاتا ہے. تفصیلی حالات کے لیے تو بڑی ضخیم کتاب چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جن پر محدثین و مورخین کا اتفاق ہے 11 عورتوں سے ہوا. اس سے زیادہ میں اختلاف ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان میں سب سے پہلا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا جو بیوہ تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی. حضور کی اولاد بھی وجود حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب انہی سے ہوئیں جن کا بیان بعد میں آئے گا. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سب سے اول تجوید ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی. اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا. اہل تاریخ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا. اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن آئز سے ہوا جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئیں اور صاحب اولاد بھی. اور بعض نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جن کا نام عبداللہ یا عبد المناف تھا. عتیق کے بعد پھر ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ابو حالہ سے ہوا جن سے ہند اور حالہ 2 اولادیں ہوئیں. اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا اور حالہ لڑکی. ہند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے. ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا جس وقت کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کتنے برس تھی؟ 40 برس کی تھی. نکاح کے بعد 25 برس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور رمضان 10 نبوی میں 65 برس کی عمر میں انتقال ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی سے طاہرہ تھا. اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاندانوں سے ہے وہ بھی بنو الطاہرہ کہلاتی ہیں. ان کے فضائل دوسری کتاب حدیث میں آ چکے ہیں. ان کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبر مبارک میں اتار کر ان کو دفن فرمایا تھا. نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی. ان کے بعد اسی سال شوال میں یعنی کہ 10 نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا. اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا. بعض مورخین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ سے پہلے ہوا بعد میں حضرت عائشہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے نا حضرت ختیجہ کے نال 25 سال. نبوت تھی 15 سال پہلے شادی کی تھی. نبوت ملنے کے 10ویں سال انہوں کا انتقال ہوا. تو کتنے بچے ہیں انہوں کے؟ 4 بیٹیاں ہیں. 4 بیٹیاں لال 2 بیٹے بھی ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئی. کوئی آدھا 3 ہے کوئی آدھا 2 ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. اور جس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کسی اور نے نکاح نہیں کیا. واقعہ سناندے ایسی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ختیجہ نے کیسی محبت ہے اپنا جان یا اپنی مال بھی جتنا سارا مال ہے سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیتا. ایسا وہ جب دستے نا کہ جب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت آیا نا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کے آخیا میری بیٹی میری خواہش ہی کہ تیرا میں نا شادی تک دیا نہیں ہو یہ گل نہیں آخی. یہ گل آخی کہ تینوں ایک کام آخنا جی میری گل مننا تو انہیں آخیا جی ضرور منسا دسو. انہیں آخیا اپنے والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دے کہ جب میں دنیا تے چلے جاؤں
اپنی چادر دے وچ مینوں کفن دے گیا. ہو سکتا میرے کو کوئی ایسی غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی جس وجہ میری پکڑ ہو جائے تو اس چادر کی وجہ اللہ پاک مجھے بخش دیں گے. کون آخری ہے؟ جنہیں اپنی ساری زندگی حضور اکرم سے نکاح کے بعد دین دے پر لاٹا سارا مال بہت وڈی تاجر ہیں وہ آخری ہیں. ساڈا دین دا لگا بھی کھ نہیں پھر ہی مطمئن ہاں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گئیاں اپنے ابو جی کو جا کے گل دسی. حضور دس واپس آ گئے آئے انہیں آخیا اچھا کیا گل ہے ایسے ختیجہ کیا گل ہے دسی اپنی وجہ گل ہے مینوں اس گل کا ڈر ہے کہ پھر میری کوئی کمی کوتاہی وجہ میں پکڑی نہ جاؤں تو تسی اپنی کفن جو ہے نا میری چادر پر میرا ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی والا چادر لا کے دے چھوڑی. میں کہ اے نہ جیم دن میں اپنی چادر دے چھوڑ. بڑیاں خوش ہوئیں. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وعدہ لیا کہ تسی میری بیٹی کا نکاح خود اپنے ہاتھ نال کرو گے. کیوں وعدہ لیا آیا؟ اس واسطے کہ وہ جڑے اتھے دے مکے دے لوگ ہیں نا وہ بیٹی کے نکاح وچ جاندے نہیں ہیں. جدو بیٹیاں دے نکاح ہوندے تو وہ جنے گھروں نہ جاندے ہیں. یہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی دی سنت ہے کہ اج پیو جو ہے نا وہ اپنی دھیاں نوں ڈولے وچ باندھ دے. یہ سنت آ رہی. اللہ پاک ساڈیاں بھی دھیاں ماواں بھੈਣਾں دے شرم حیات ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی انہوں نے شرم نصیب فرما دیں تو انہوں جیسا ایمان دی خواہش انہوں نے دل وچ پیدا فرما دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.